تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ہم سب حاضر ہیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہم شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دارالافتاء کے ہمارے عالم اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، بڑے پیارے سوالات کے بڑے پیارے انداز میں جوابات بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا جو موضوع تھا اسی کو انشاءاللہ عز و جل ہم کنٹینیو کریں گے۔ منت کے بارے میں تھا، نظر بھی کہا جاتا ہے اسے، نظر شرعی، نظر عرفی۔ الحمدللہ ہمارے عالم صاحب نے ہمیں اس کی شرائط بھی بیان کی تھی، بلکہ میں مشورتاً مدنی چینل کے ناظرین سے عرض بھی کروں گا کہ اگر ہو سکے تو قلم، کاپی، ڈائری وغیرہ اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ مدنی چینل کی ایک برکت ہے، ایک بہار ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے انتہائی آسان انداز میں شرعی مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ منت کا ٹاپک تھا اور بہت سارے سوالات اس کے باقی رہ گئے تھے، کئی سوالات کے جوابات آپ نے عطا فرمائے تھے حضرت۔ اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ محرم شریف کا یہ پیارا پیارا ماہ مبارک ہمارے درمیان موجود ہے، اور محرم شریف میں بھی منتیں مانی جاتی ہیں، جس میں سے جیسے بعض یہ منت بھی مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم کھچڑا کریں گے، پانی کی سبیل لگائیں گے، یا اس طرح کی نیاز کی مختلف صورتوں کی یہ منت مانتے ہیں۔ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے منت شرعی اور ایک ہے منت عرفی۔ منت شرعی اس کی اپنی شرائط ہیں، اور منت عرفی بعض وہ منتیں جو عوام ایک اچھی نیتوں کے ساتھ، نیک نیتوں کے ساتھ ان کاموں کو بجا لاتے ہیں، کرتے ہیں۔ ان منت عرفی میں سے یہ منتوں کا شمار ہوتا ہے جو کسی بھی بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کسی نیاز کی منت مانی، یا ان کے فاتحہ کی منت مانی۔ محرم شریف میں عموماً جو یہ سبیل پانی کی لگائی جائے یا کھچڑا پکایا جائے، شربت بنایا جائے، تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا ان کی اصالہ ثواب کے لیے فاتحہ کا یہ ایک طریقہ اور انداز، بالکل کھچڑا پکانا بنانا یہ بھی ٹھیک ہے، اور سبیل لگانا بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ کھانا کھلانا مسلمان کو یہ بھی قابل ثواب عمل ہے، پانی پلانا یہ بھی قابل ثواب عمل ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پہ پانی پلاؤ۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ گناہوں کے لیے کفارہ بھی بنتے ہیں، گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کی منتیں مانی جائیں تو وہ منتیں عرفی میں آتی ہیں، نیاز، فاتحہ، تو ان کا پورا کرنا شرعاً جائز ہے، قابل ثواب ہے، اور انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا۔ البتہ فاتحہ نیاز کی منتیں آدمی پر شرعی طور پہ واجب و لازم نہیں ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نیاز اور فاتحہ وغیرہ کی منت پوری کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں کہ ہم نیازی بھی ہیں اور ہم نمازی بھی ہیں۔ پہلے ہم نمازی ہیں، پھر نیازی ہیں۔ تو نیاز میں بعض اوقات یہ بے احتیاطی کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ ساری رات جاگ کر کھچڑا بنایا، نیاز بنائی، اور
فجر کی نماز معاذ اللہ وہ قضا کر ڈالی. اسی طرح بعض نیاز کے دوران اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ جماعت کو ترک کر دیتے ہیں, جماعت ان کی فوت ہو جاتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نیاز کیجئے, ضرور کیجئے, بڑے ثواب کا کام ہے, بڑے برکت اور خیر کا کام ہے, مگر اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری کوئی جماعت ترک نہ ہو, نماز فوت نہ ہو. حضرت مزید یہ فرمائیے کہ بعض لوگ محرم شریف میں اپنے بچوں کو, چونکہ محرم شریف کے ایام گزر رہے ہیں اور ان دنوں میں خاص کر کے اس طرح کا معمول ہوتا ہے, دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ محرم شریف میں اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر بنانے کی نیت, یہ منت مانتے ہیں. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک لوگوں میں یہ ہے, اس طرح کی منت بھی مان لیتے ہیں کہ بچوں کو فقیر بنائیں گے, اتنی عمر تک بنائیں گے, اور وہ پھر ہر محرم میں اس طرح ان سے باقاعدہ بھیک منگواتے ہیں, گھروں پر بیچتے ہیں, ان کو سبز رنگ کے کپڑے پہناتے ہیں. دیکھیں, یہ فی نفسی اس طرح کی, یعنی یہ کام اگر منت کے بغیر بھی ہو کہ اس کو فقیر بنا دیا جائے اور یہ بھیک مانگنے جائے, لوگوں سے سوال کرے, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پورا اسی سوال پر ایک پورا فتویٰ ہے کہ اس طرح جو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ بھیک مانگنا یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے, کیونکہ بلا ضرورت شرعی کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی سے ایسا سوال کریں, اپنی ذات کے لیے سوال کریں. تو اب ایک تو بھیک مانگنا, ایک ان کو دینا, یہ بھی ان کی گویا کے گناہ پہ مدد کرنا ہے, اعانت کرنے والی بات ہے. اور ہمیں قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہ کے کاموں پہ بالکل کسی کا جو ہے تعاون نہ کیا جائے, مدد نہ کی جائے. جی. تو اب ایسی صورت میں یہ بھیک مانگنے کے لیے ان کو فقیر بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے, ان کی مدد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر کسی نے ایسی منت مانی بھی ہو تو اس کو توبہ طائب کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے آئندہ, بلکہ اس سال سے ہی اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ اس گناہ کے کام کو ختم کریں. یہ منت, اس کا کوئی کسی طرح کا تعلق نہیں ہے منت کے ساتھ. صحیح, یعنی یہ غلط کام اور ایک ناجائز کام کی منت ہے. اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اطاعت الہی فرما برداری کی منت ہو اسے چاہیے کہ پورا کریں, وہ پورا, اور جو معصیت گناہ کے کام کی منت ہو تو وہ نہ کریں. دیکھا آپ نے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معصیت گناہ کے کام کی منت ماننا تو اس کی تو شرعاً پوری کرنا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو منت شرعی ہو یا منت عرفی ہو, تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ منت کون سی ماننی چاہیے, کون سی نہیں ماننی چاہیے, اور منت میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. حضور, منت کی آپ نے کل بھی کچھ شرائط بیان کی تھی, اگر آج بھی بہت سارے ہو سکتا ہے مدنی چینل کے نئے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے جوائن کیا ہوگا, تو اگر ہم منت کی شرطیں دوبارہ اس کو دوہرا لیں, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو قلم لے کر اگر ڈائری وغیرہ میں لکھ لیں تو انشاءاللہ ان کو بہت آسانی ہو جائے گی. منت کا جو دار و مدار ہے شرعاً اس کی چند شرائط ہیں, اگر وہ شرائط پائی جائیں تو وہ منت شرعی, یعنی وہ منت شرعی کہ جس کا پورا کرنا لازم ہو جائے, جو ان پر واجب کا درجہ رکھے. اور اس کے لیے چند شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جنس میں سے کوئی چیز اس پر واجب ہے, جیسے نفل نماز کی منت مانگتا ہے, یا صدقہ کرنے کی منت مانگتا ہے, یا نفلی روزے کی منت ہے, اعتکاف کی منت ہے, قربانی کی منت ہے, اسی طرح حج کی منت ہے, عمرے کی منت ہے. یہ ساری کی ساری اس زمرے میں آئیں گی. جی. اور ایسی چیز جس کی کوئی جنس میں سے کوئی واجب نہیں ہے, تو اس میں سے اگر منت مانی گئی تو وہ پھر اس پر منت شرعاً لازم واجب نہیں ہوگی. اس کی مثال عیادت مریض وغیرہ کے سلسلے میں. دوسری ہے کہ وہ عبادت خود بذات مقصود ہو, کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو. جیسے وضو ہم کرتے ہیں تو وہ نماز کے لیے وسیلہ بنتا ہے, غسل کرتے ہیں نماز کے لیے وسیلہ بنتا ہے, قرآن پڑھنے یا دیگر اس حوالے سے, تو وہ عبادت خود بذات مقصود ہو. صحیح, کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ خود بذات عبادت جو ہے وہ عینی مقصود ہے. جی ہاں, یہ کسی اور عبادت کے لیے وسیلہ نہیں ہے. جی. تیسری شرط یہ کہ جو جس چیز کی منت مان رہے ہیں وہ منت شریعت مطہرہ نے اس پر خود
فی الحال یا آئندہ اس پر لازم یا واجب نہ کی ہوئی ہو. اب مثال کے طور پہ اپنے اوپر خود ہی لازم ہے، فرض ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آگے عصر پڑھنی ہے، تو اب کوئی عشاء کی نماز کی منت مان لے تو یہ تو ویسے ہی اس پہ فرض ہے، تو یہ منت نہ ہوئی، یہ منت نہ ہوئی. اس طرح جو چیزیں شریعت متعارن ہے خود اس پر ابھی یا آئندہ، یعنی وہ شرعن ہی اس پر لازم ہو جائے گی، ویسے ہی لازم ہو جائے گی، تو ایسی چیز کی اگر منت مانیں گے تو وہ بھی منت درست نہیں ہوگی، شرعی طور پر اس کو منت نہ کہا جائے گا. اور چوتھی آخری شرط کہ وہ کام بذات گناہ نہ ہو. تو ایسا عمل بھی نہ ہو، کسی ایسے عمل کی منت مانتے ہیں جیسے معاذ اللہ کوئی شراب پینے کی منت مان لیتا ہے، یا کوئی اور کسی ایسے برے گناہ کی مانتا ہے. جیسے ابھی آپ نے مثال دی ہو، یہ سوال بھی تھا کہ جو فقیر مناتے ہیں، تو اس میں چونکہ بھیک مانگنے کا ایک یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پھر معصیت میں آ جائے گی. یہ معصیت میں بھی آئے گا. پھر دیگر اور بھی جو شرائط ہے نا اس کی جس میں سے کوئی چیز واجب بھی نہیں ہے. صحیح. آئیے ہم مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں. محمد شیر ظفرآباد سے بول رہا ہوں. میرا سر سوال ہے، میں نے نیت کی ہے اور منت بھی کیا ہے کہ میں محرم یکم سے 10 محرم تک روز فاتح خوانی کراؤں گا اور لنگر تقسیم کروں گا. تو یہ میری منت ہوگی یا میری نیت ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید بھی کال سنا دیں. میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. میرا دائرالفتہ اہل سنت سے سوال ہے، اگر آدمی نیند میں کوئی منت خواب دیکھ کر کوئی منت کرے تو اس منت کا دینا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، یہ یکم محرم سے 10 محرم تک روزانہ فاتحہ خوانی اور نیاز کی انہوں نے منت مانی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری منت ہے یا نیت ہے؟ نیت تو ہے یہ کہ ایک اچھے کام کی انہوں نے نیت کی ہے. بہرحال منت وہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ فاتحہ اور اس طرح کے نیاز کی جو منت ہے وہ منت عرفی کے اندر آتی ہیں، اور یعنی پورا کرنا چاہیے، ایک ثواب کا عمل ہے. صحیح. جی ہاں، اس کو پورا. عالم رویت والا سوال، خواب میں بھی منت مانی ہے، یعنی منت کا اتنا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، خواب ہے جاگتے میں تم منت مانتے ہیں، نیند میں بھی منت مان لیے اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ منت پوری کریں گے؟ انہوں نے بیان ذکر نہیں کیا کہ خواب کے اندر کیا انہوں نے منت مانی. دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی منت ان کے لیے منت باقاعدہ نہیں ہوگی. منت تو اگر جاگتے ہوئے بھی بیداری کے عالم میں بھی اگر کوئی آدمی صرف سوچتا ہے، دل میں نیت کرتا ہے، ارادہ ایک کرتا ہے لیکن زبان سے نہیں بولتا تو وہ بھی منت نہیں ہوتی. صحیح. کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزوں کی آدمی دل کے اندر اس کی طلب نیت ایک اچھی کسی کو منت ادا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو لوگوں کے ایک جذبات ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے بالفرض روزوں کی منت مانی، اس نے پوری کر دی، نماز کی منت مانی پوری کر دی، صدقے کی منت مانی اس نے پوری کر دی. تو کئی لوگ اوروں دیگر کے بھی ایک ذہن بنتا ہے کہ ان کا یہ کام ہو گیا، ہم بھی اپنے کاموں کے لیے منتیں مانیں. اب صرف دل کے اندر اگر ارادہ پیدا ہوا ہے تو دل کے اندر ارادے پر وہ منت اس کے لیے نہیں ہو جائے گی جب تک وہ زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کر لیتے. زبان سے کہنا لازمی؟ جی ہاں، زبان سے کہنا لازمی ہے. اچھا، تو کوئی زبان سے کہنے پر قادر ہی نہ ہو، جیسے جو بول نہیں سکتا، گونگا بہرا، تو اگر وہ منت مانے تو مطلب مسائل ہے نہ ہو. لیکن یہ جو بالکل ایک عام واضح عام حالت میں یعنی ارادے صرف دل میں ہوتے ہیں. حضرت کل بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو لکھ لیا جائے، جی، تاکہ بھول کا اندیشہ نہ ہو. ہمارے اسلامی بھائی ایک سے زیادہ منتیں مانتے ہیں، خاص کر کے اسلامی بہنیں ہماری عورتیں بہت زیادہ منتیں مانتی ہیں، اور وہ منتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بھول جاتی ہیں کہ کتنی منتیں تھیں، کون کون سی تھیں. تو وہ لکھ لی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ تو بہت مطلب زیادہ سوال ہے کہ جب بھی کبھی یہ ٹاپک چھڑتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو سامنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی منت، کیونکہ بس اوقات منت ایسی چیز کی مانتے ہیں اور وہ ایک لمبا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر بالخصوص یاد نہیں رہتی منتیں. پہلے اولاد شادی کرنے کی منتیں مانتے ہیں، پھر اولاد ہونے کی منتیں مانتے ہیں، پھر اولاد کے سدھرنے کی منت، اولاد کے سدھرنے کی یا ان کی نوکری لگنے کی منتیں. تو اب یہ ایسے ٹائم پیریڈ بالکل کافی ان میں فرق آتا ہے تو وہ یاد بھی نہیں رہتی. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں تو پہلے تو ان کو خود غور کرنا ہے کہ منتیں وہ تھی کیا، کیونکہ لازمی نہیں کہ وہ شرعی منتیں بھی ہوں.
ان پر واجب بھی ہوں، ایسا نہیں ہے، بس وقت ہو سکتا ہے مختلف ہو. تو اس لیے سب کو غور کرنا ہے کہ جتنی بھی منتیں مانی ہیں پہلے ان کو غور کریں، ان کو لکھیں، اور اب جو آئندہ ماننے جا رہے ہیں اس کو ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے دماغ سے سوچ لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا یا جس طرح بھی میں منت مانوں کیا میں اس کو پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں پورا. صحیح. تو پاسبل بھی ہے کہ نہیں. جی ہاں. اسلامی بہنوں میں بہت زیادہ یہ رائج ہے 10 بیویوں کی کہانی. اسی طرح مختلف نور نامے کے نام سے یہ پڑھنے کے لحاظ سے منت مانی جاتی ہے کہ اتنے نور نامے پڑھیں گے، اتنی بار یہ 10 بیویوں کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی. یہ محرم شریف میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا کیا منت میں آئے گا کہ یہ تو ایسی منت ہے، یہ 12 مہینے کی ہے، پورے سال سیزن اس کا رہتا ہے یہ تقریباً. جی. تو یہ بہت مشہور، جب بچے تھے چھوٹے چھوٹے تو اس وقت سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ابھی تک یہ رائج ہے. گھر کی خواتین مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جمع ہو کر یہ فاتحہ کا اس طرح ایک طریقہ کار اپناتے. تو بہرحال اس میں دیکھیں کئی ایک ہے 10 بیویوں کی جو کہانی، وہ تو اس کو تو علماء فرماتے ہیں من گھڑت کہانیاں یہ جی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ان کو پڑھا جائے نہ ان کو سنا جائے. اگر ایسی چیز کی منت مانی بھی ہے تو اس منت کی بھی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے، اس کو پورا نہ کیا جائے. صحیح. البتہ چونکہ فاتحہ کے ساتھ ایک منت ہوتی ہے کہ یہ کہانی پڑھ کر فاتحہ دلائیں گے، اصالہ ثواب کریں گے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. فاتحہ اصالہ ثواب اچھی ہے، لیکن وہ نہ پڑھے، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اس کی جگہ پر بالکل آپ 10 بیویوں کی کہانی والا یہ رسالہ یہ مائنس کر لیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے کئی رسائل تقریباً ہر موضوع پہ ہمیں مل جاتے ہیں اس طرح. تو ان رسائل میں سے کوئی رسائل جیسے محرم شریف ہے، آپ کرامت امام حسین، دیگر جو رسائل اس موضوع پر ان میں سے کچھ پڑھ کر درس دے دیں اور فاتحہ کر لیں. بہرحال اگر کچھ بھی نہ پڑھا جائے اس کی جگہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، یعنی کوئی اچھا عمل کر کے اس چیز کو پورا کر لیا جائے، ان کہانیوں کو نہ پڑھا جائے، درود شریف پڑھ لیا جائے، تلاوت کر لی جائے. ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے رہنمائی ارشاد فرمائی. ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ آدمی کھڑا ہے. اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ یہ ابو اسرائیل کو کیا ہوا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ تو پوچھا کہ اس نے منت مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں. اچھا. اور ساتھ یہ کہ دھوپ میں رہے گا، سائے میں جائے گا، اور ساتھ یہ کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ ایسی چیزیں آپ نے فرمایا اس کو کہو کہ یہ بیٹھ جائے، کسی سے گفتگو کر لے، کلام کر لے، سائے میں آ جائے اور روزہ پورا کریں. سبحان اللہ. یعنی ایسی چیزیں کہ ایک چیز کے اندر کئی، یعنی اگر ایسی چیزیں بھی اپنی طرف سے داخل کر دیں، کھڑا ہو کے منت پوری کرنی ہے، روزہ پورا کرنا ہے، سبحان. تو فرمایا اس کو کہے کہ روزہ پورا کرے، وہ ایک ٹھیک منت ہے. تو اس لیے ایسی منتیں جو جائز بھی ہیں اس میں دیگر اگر خرافات کو بھی شامل کیا تو ان کو نکال دیں. جو ایک شرن صحیح ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، جس کا کرنا قابل ثواب ہے، وہ عمل کیجئے، بقیہ عمل کو ترک کر دے، چھوڑ دیں. حضرت کچھ کالز بھی ہیں ہمارے ساتھ. جی سنائیے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ روزے رکھنے کی نیت ہے، یہ 10ویں اور 9ویں کا جو منت وغیرہ مانتے ہیں، یہ کیا جائز ہے چلن؟ جی مزید. میں ابو امیمہ محمد ساجد اتاری باور مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالسنت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی درود شریف پڑھنے کی منت مانے تو کیا اس منت کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے؟ کیا وہ شرعی منت ہے؟ کیونکہ درود پاک کی جنس سے جو ہے وہ واجب بھی ہے کہ مجلس میں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا واجب ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا اس منت کو پورا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9-10 کو روزہ رکھنا، یہ ہمارے سائل محترم نے پوچھا ہے کہ اس کی منت مانی. بالکل. 9 محرم الحرام شریف، 10 محرم الحرام شریف، نفلی روزے ویسے ہی رکھنا ثواب کا کام ہے. جی. اور بطور خاص کسی نے اگر ان کے منت مانی ہے تو اس پر لازم ہو جائے گی ان کے روزے. یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ 10 کے ساتھ ساتھ اگر 9 کا روزہ شامل کر لیا جائے یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. جی ہاں. ہمارے ابو امیمہ بھائی باب المدینہ سے ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ درود شریف کی جنس سے واجب بھی ہے، تو کیا درود شریف پڑھنے کی جو منت مانی وہ واجب ہوگی اس کا پورا کرنا؟
درود پاک کی منت کے بارے میں فقہاء کرام نے تسبیحات اور دیگر ایسی چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی منت پوری کرنی چاہیے، لازم نہیں ہوتی. اچھا، شرن جو ہے وہ واجب لازم ہے نہیں ہوتی، لیکن پوری کرنی چاہیے. درود پاک کا خاص کوئی صریح جزیہ میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں. انشاءاللہ. مزید حضرت اس طرح کا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن ایک اچھی نیت ہے یہ درود شریف کا اگر کوئی مانتا ہے، کیونکہ کئی چیزوں کی منتیں جیسے ہم نے شروع میں عرض کی کہ باقاعدہ ان کو واجب کا حکم نہ دیا جائے، لیکن اچھا ایک وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وعدے جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے. بہتر یہ درود شریف کی کسی نے مان لی ہو یا تسبیحات کی مان لی ہو، اسی طرح کئی تلاوت کلام پاک کی صورتوں کی مان لیتے ہیں، تو یہ بھی ان کو ترغیب، یہ بھی رہنمائی فرما رہے ہیں ان کو کہ ہر مجلس میں واجب ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، جو انہوں نے سائل نے کہا کہ مجلس میں چونکہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے. اس طریقے سے نہیں ہے، مطلقاً نہیں ہے. آپ کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو ایک مجلس میں بارشت میں لکھا ہے اس میں قول واجب ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں چونکہ منتوں کے معاملے میں بھی طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ایک اور بھی سوال مزید ذہن میں یہ ہے کہ بعض جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنے لمبے بال رکھے ہیں جو کہ خلاف سنت ہیں، تو جواب اس طرح دیتے ہیں کہ ہمارے والدین نے منت مانی تھی کہ وہ بال بڑا رکھا جائے، بال بڑے رکھے جائیں. تو ایسوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ عمل جو بہت زیادہ لمبے بال رکھنا یہ صرف خلاف سنت نہیں بلکہ حرام ہے. یعنی یہ خلاف شرع اور ایسا کام ہے کہ جو ناجائز ہے، حرام ہے. اگر کوئی لمبے بالوں کی منت اس طرح مانتا ہے جی، کیونکہ مرد کے لیے جو جائز طریقہ ہے وہ اگر زیادہ لمبے بال رکھنا چاہے سنت کے مطابق تو اس کو یہ کہ زلفیں رکھیں، یا نصف کان تک یا کان کی لو تک، یا اتنے بال دراز ہو جائیں کہ وہ شانوں کو چھو جائیں، بس اتنے زیادہ اس سے زائد جو ہے وہ رکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. عورتوں سے مشابہت ہو جائے. جی ہاں، اگر لمبے بال رکھے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہے. تو اب اگر کسی نے اس طریقے سے یہ لمبے بال رکھے ہوئے ہیں تو اس پر شرعاً ویسے ہی لازم ہے کہ فوراً ان کو کٹوا دے. یہ منت غیر شرعی منت ہے، اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ گناہ کے کاموں میں منت نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ معصیت والا کام ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لہذا یہ بال کٹوا دے. کیا یہ اچھا ہو کہ اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ یہ زلفیں رکھ لیں اور ہمیشہ اس کو چلتے رہنے دیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن لمبے بال رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے والدین نے منت مانی ہو یا نہ. کاش ایسا ہو جائے کہ یہ لمبے بال جو ہے نا یہ زلفوں کی سنت میں بدل جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے. جو امامہ سجاتے ہیں، جو زلفیں سجاتے ہیں، جو داڑھی سجاتے ہیں، اگر ایسوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ظاہر انشاءاللہ سنتوں کے مطابق ڈھل جائے گا. اگر کسی کے یہاں اولاد کا سلسلہ نہیں ہو رہا اور پھر انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو میں فلاں بزرگ کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھوں گا. اب اس کے یہاں اولاد کی نعمت نصیب ہوئی تو بعد میں ارادہ بدل گیا، تو اب کیا یہ منت پوری کرنا پڑیں گی؟ دیکھیں، نام والی منت بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ شرعی طور پر اس کو منت شرعی جو کہ واجب ہو جائے یہ نہیں ہے. اگر انہوں نے پہلے ارادہ کیا ہو کہ اس طرح کا نام رکھا جائے گا، فلاں بزرگ کے نام پہ نام رکھا جائے گا، اب اگر ارادہ تبدیل ہوا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے. البتہ بہتر مناسب یہی تھا کہ ان بزرگوں کے نام پر یہ رکھ لیں. لیکن اگر اس کو تبدیل کر کے کوئی دوسرا نام بھی رکھنا چاہتے ہیں، نام بھی تو بعض اوقات ایسے یہ بزرگوں کے نام پر تو نام ہو تو کیا ہی بات ہے، ورنہ آج کل تو بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری کسی اور ایسے ناموں کی یا منتیں مان لی یا ذہن میں بٹھا لیا کہ یہی پکا ارادہ کر لیا کہ یہ رکھنا ہے، اور وہ شرعی طور پر نام درست نہ ہو. بلکہ ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ جب بھی بیٹا پیدا ہو تو کیا اچھا ہو کہ ان کا نام جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھا جائے، کیونکہ بچے کا نام جب محمد رکھا جاتا ہے تو حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ بچہ اور اس کا والد وہ جنت میں جائیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ تمہارے گھر میں 2 محمد ہوں، 3 محمد ہوں،
یعنی بچے زیادہ ہوں تو بھی ان کے نام اس ناموں کرنے کے لیے عرف تبدیل کی جائے. ہاں بالکل وہ رکھ سکتے ہیں عرفی نام. جیسے یہ بھی ہیں جن کا بھی یہ سوال ہے، تو اگر یہ بھی اپنے بچے کا نام اصل نام محمد رکھیں اور پکارنے کے لیے انہیں بزرگ کے نام پہ نام رکھیں تو یہ نام محمد کی بھی فضیلت مل جائے گی اور وہ جو ایک ارادہ ذہن میں تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا. البتہ یہ شرعی منت نہیں. امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے نا وہ محمد نام ہی عطا فرماتے ہیں اگر بیٹا ہو تو، اور ساتھ میں عرف عطا فرما دیتے ہیں، بلال رضا، ہلال رضا، احمد رضا، الحمدللہ تعالی. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ منت کا کھانا جو ہے یہ خود بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یا گھر والے اور یہ سب کھا سکتے ہیں، یا ضروری ہے کہ دوسروں کو ہی کھلانا ہو؟ دیکھیں اس میں دو طرح کی ہیں. ایک تو منت وہ جو خاص فقراء کے لیے یہ مانی جاتی ہے باقاعدہ، جس کو منت شرعی ہم کہیں گے جی. تو اب وہ فقراء پر ہی تصدق کرنا لازم ہے، نہ خود کھائیں گے، نہ اپنی اولاد کو کھلائیں گے، نہ اپنے جن کے یہ بچے ہیں باپ، والدین، دادا دادی، نانا نانی، جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے وہ اس کے مصارف بھی ہیں. اچھا. تو اب ایسی صورت میں جو منت مانی ہو اور وہ شرعی منت ہو کہ فقراء پہ تصدق کرنے کے حوالے سے، تو اب ان کو شرعی فقیروں کو ہی ان پر ہی تصدق وہ کی جائے گی. اور ایک وہ ہے کہ جو عام جس کو منت شرعی نہیں کہیں گے بلکہ عرفی منت ہے، نیاز کی منت مان لی تھی، کوئی ایسی بزرگ کی فاتحہ کرنے کی منت ہے، ایصال ثواب کی منت ہے، تو یہ خود بھی کھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اغنیا لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. تو جیسے فاتحہ کے لیے تو دیکھا گیا لوگوں کو کہ وہ عموماً اس چیز کو یعنی یہ ایک عام لوگوں میں بھی ہے کہ وہ سب کو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں فاتحہ کی جو نیت ہے، تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ منتیں جو خاص فقراء پہ تصدق کرنے کے لیے باقاعدہ جن کو منت شرعی کہا جائے گا، اس کا کھانا یا اس کا جو تصدق کی ہوئی چیز ہوگی وہ خود نہیں کھائیں گے، نہ اپنی اولاد کو کھلائیں گے، اس کے زکوٰۃ والے مصارف ہیں. صحیح. حضرت منت کے بارے میں ماشاءاللہ بہت مفید معلومات آپ نے عطا فرمائی ہیں. اب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ منت ماننی ہو تو کیسے مانیں، اس کی مطلب اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور ایسی خواتین کو بطور خاص تنبیہ کرتے ہوئے کہ عورتیں ایسی ناجائز قسم کی منتیں مان لیتے ہیں. جی. یعنی اپنے بچوں کو، لڑکوں کو، جس طرح بھی آپ نے ایک سوال کیا کہ بال لمبے رکھتے ہیں، اس طرح ان کے کان چھدواتے ہیں، فقیر بنانا، کان چھدواتے ہیں، ناک چھدواتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے چھلے پہناتے ہیں، ان کو طرح طرح کی اس طرح کی جو غلط چیزوں کی منتیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ طرح طرح کی جس کا جواز کسی طرح ثابت نہیں ہے، ان سے بچا جائے. اور اس کے فرمایا منت ماننی ہو تو نیک کام کی مانے، نماز کی مانے، روزے کی مانے، خیرات کی مانے، درشی پڑھنے اور وہ کہ جو کر بھی کلام میں پاکی ہو. ضروری ہے کہ منت بہت مشکل مانی جائے تو ہی پوری ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. منت ہمارے بزرگان دین کے جو ہے وہ حدیث میں بھی واقعات اس کے ہیں. اب یہ کہ جو مانتا ہے اس کو یہ اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ میں یہ ایک کام، کیونکہ منت کی تعریف ہے غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب کرنا، تو یہ میرے اوپر واجب ہو جائے گی. اب میں اگر اس کو کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، اور تبھی اس کے مطابق منت مانے تو ٹھیک ہے. بڑی بڑی منتوں کے بھی ذکر ہیں، جیسے حج کے لیے منت ماننے کے حدیث طیبہ میں اس کے بھی تذکرے ہیں، دیگر اور چیزوں کے بھی ہیں، اور نمازوں کے بھی ہیں، روزوں کے بھی ہیں. تو جو کر سکتا ہے جتنا استطاعت ہے اتنا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ تعالیٰ خیر. حضرت اب ایک اور سوال جو آخر میں فی الحال ہمارے پاس یہاں موجود ہے کہ اب منت پوری نہیں کر سکا تو اس کا کفارہ کیا ادا کریں گے؟ ہر منت کا کفارہ نہیں ہوتا. ٹھیک. کہ منت اولاً یا تو ایسی منت ہوگی کہ جس کو کسی شرط پر موقوف معلق نہیں رکھا جائے گا. بعض اوقات ایسی منت ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسی منت ہے کہ جس کو کسی شرط پر معلق کر دیا جاتا ہے، موقوف رکھا جاتا ہے کہ میرا یہ کام ہو تو میں یہ کروں گا. جی. اب اگر شرط پر کسی پر موقوف نہیں کیا، اس منت کو بغیر ایسے ہی شرط کے ذکر کیا ہے، مطلقاً منت مان لی کسی، جی، تو اب تو وہ اس پہ لازم ہے. اب جو معلق والی صورتیں ہیں، اب اس میں بھی پھر دو چیزیں. ایک یہ ہے کہ کسی کام کا ہونا اس کو چاہتا ہے، پسند ہے، جی، اور اس کام کا ہونا اس کو مقصود ہے، بیمار شفا پا جائیں، نوکری لگ جائے،
اولاد ہو جائے, رشتہ ہو جائے, دیگر بیماری ختم کسی کی ہو جائے, تو یہ اس طرح کی, تو یہ کام پورا ہوا تو اب اس کے لیے منت ہی متعین ہے, اس منت کو پورا کرے گا, اس کی جگہ اب کفارہ نہیں دے گا. اب دوسری اس کی جو شک ہے کہ جس کام کا نہ ہونا چاہتا تھا, اب اس کی منت میں اس کو اختیار ہے کہ ایک منت پوری کرے یا کفارہ دے دے. اور منت کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. اچھا. یعنی جو منت کا کفارہ ہے اس میں یہ کہ وہ کفارہ ہے یمین, قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 2 ٹائم کا کھانا یہ کھلانا ہے. صحیح. اور جن کو صبح کھلایا شام کو انہیں کو کھلانا. ایک بھی کم ہو گیا تو ہاں اس میں مسئلہ ہو. اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ آسانی کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر کی مقدار رقم دے دینا ہے بغیر دونوں ٹائم. جی نہیں, ایک ہی نہیں رقم, ایک صدقہ فطر 2 ٹائم کا کھانا ہوگا گویا کہ. صحیح. تو 10 صدقہ فطر دینے ہوں گے 10 مختلف لوگوں کو, 10 مختلف شریف فقیروں کو. اب اس میں اگر یہ کر سکتے ہیں یا 10 کو کپڑے پہنا دیں. اگر اس کی طاقت استطاعت نہیں تو پھر 3 روزے مسلسل رکھنا ہے. پھر صحیح. 10 جو لوگوں کو دینا ہے ان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو اب اس میں پھر وہی شرط ہو جائے گی کہ ان کو صبح شام انہیں کو کھلانا ہوگا. کھانا کھلانے والا قدر مشکل ہے, تو اگر اس پہ عمل ہے تو پھر اس کو یوں کرنا پڑے گا. یا پھر دوسری صورت پہ عمل کر سکتے ہیں, یا ایک ہی فقیر کو 10 دن تک دے سکتے ہیں. یہ آپشن ہے, ایک فقیر کو 10 دن تک 2 ٹائم نہیں, اسی مطلب کھانا کھلانا ہے تو 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے, صدقہ دینا ہے تو فطر دینا تو 1 ٹائم صدقہ فطر. لیکن اس کو ایسا نہیں کہ ایک ہی دن میں 10 یعنی بالکل 100 روپے صدقہ فطر بنتا ہے تو اس کو ہم 1000 روپے دے دیں اور کہیں کہ اسی سے ختم ہو جائے گا. صحیح نہیں, اس کو پھر روزانہ ایک صدقہ فطر دے دیں. ٹھیک. اور آسانی والی صورت یہی ہے کہ کسی بھی ایسے باقاعدہ دارالعلوم میں جامعہ میں جا کر وہاں کے ناظم محتمم وغیرہ سے مل کر ان کو بتا دیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے, منت کا کفارہ ہے, یہ 10 جو شریف فقیر ہے ان میں آپ تقسیم کر دیں. تک ان کو بتا دیں گے کہ اس چیز کا ہے تو وہ اس کو اسی مد میں خرچ کریں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے بھی کثیر جامعات اور مدارس ہیں, اور آپ ان میں بھی الحمدللہ کئی علماء بن رہے ہیں, حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ ان کے جامعات میں مدارس میں بھی آ کر ناظمین سے مل کر اپنے منت کا اگر کفارہ ہو, قسم کا کفارہ ہو, تو اس کی ترکیب بآسانی بنا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مزید 2 کالرز ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں, آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. میرا نام یاقوت علی منڈاور سے بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ بیٹے کے لیے نا 100 نفل میں نے سیکھے تھے اور پیدائش کے بعد میں بھول گیا. اب بیٹا ہی فوت ہو گیا ہوا, ابھی نفل پڑھنے ضروری ہیں کہ نہیں, یہ میں نے پوچھنا تھا. جی مزید کال. یہ محرم کے 10 اور 9 روزہ رکھتے نا ہے, 9 اور 10 کے, وہ رمضان کے قضا روزہ بھی نیت کر سکتے کیا؟ جی 2 سوالات ہوئے ہیں. پہلا سوال تھا کہ بیٹے کے لیے انہوں نے اولاد کے لیے منت مانی تھی کہ میں 100 نفل پڑھوں گا. اب وہ 100 نفل تو پورے پڑھے نہیں اور بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا, اب کیا کریں گے؟ دیکھیں اولاد کے حصول کے لیے منت مانی تھی تو منت ان کی پوری ہو چکی ہے, گرچہ وہ بیٹا ان کا فوت ہو گیا. جی کہ کسی نے یوں منت مانی ہو کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا, تو بیٹا پیدا ہو گیا اولاد, وہ تو منت پوری ہوگی ان کی. جی. اور ان کو منت وہ پوری کرنی پڑے گی, یعنی وہ 100 رکعت اگر انہوں نے نہیں پڑھے یا کتنے دنوں تک کے لیے مانے تھے, کیا تھا صورتحال, مطلقاً اگر 100 نفل کی نیت کی ہے تو وہ پورے پڑھنے پڑیں, پورے پڑھنے ان کو 100 رکعت وہ نوافل ان کو پورے پڑھنے. اب اس میں اگر ایک ساتھ پڑھنے کی نیت ہو تو پھر وہ الگ بات ہے کہ ایک ساتھ پڑھنے کے احکام ہیں, اگر الگ الگ مختلف ہیں تو پھر مختلف. صحیح. دوسرے بھائی کو یہ جواب مل گیا ہوگا جو مرکز العلوم لاہور سے سوال کر رہے تھے. اور ایک اور سوال کیا تھا کہ 9-10 کا اگر روزہ رکھا, 9-10 محرم الحرام کا, تو اس میں رمضان کی قضا کی نیت ہو سکتی؟ نہیں, قضا روزہ نفل روزہ اس طرح 9-10 کو رمضان کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں, رکھنا جائز ہے, اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن یوں نہیں کہ قضا بھی اور نفلی روزہ بھی ایک وقت میں ایک نیت. جی ہاں, ایک تو ان کو پھر نوافل وغیرہ کی کوئی فضیلت نہیں ملے گی. قضا روزے کو باقاعدہ قضا کی نیت کے ساتھ ہی, بہتر یہی ہے کہ وہ قضا کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے, رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جن کے ذمے قضا نمازیں بھی ہوتی ہیں تو وہ نوافل کی اگر کثرت کریں تو ان نوافل کے بجائے مدنی انعام بھی یہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کثرت کے ساتھ وہ نوافل ہی پڑھتے جا رہے ہیں اور
उन चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है, कज़ा अपने नमाजें पढ़ ही नहीं रहे। एक ये कि नवाफिल वो भी कसरत के साथ नहीं है, उसको कभी कभार कोई ऐसा मौका होता है, जैसे सुन्नतें पढ़ते हैं, सुन्नतें मौक़दा तो बिलखुसूस फरमाया फुक़हा इकराम ने कि उसकी जगह कज़ा नहीं पड़ी जाएगी। यूँ भी दी जाती है किताबों में कि किसी पर कर्जा है और वो अल्लाह की राह में सदका कर रहा है, खर्च कर रहा है, लेकिन जिनका कर्जा है पहले उनको अदा नहीं करना। सबसे पहले फ़राइज़ को ही मुकद्दम है, उनको पूरा किया जाए। ये इनके अगर फ़र्ज़ रोज़े रहते हैं तो ये फ़र्ज़ रोज़ों को पूरा करें। अगर 2 ही रहते हैं तो अभी तो दिन काफ़ी बाकी हैं, इसी मुहर्रम में पहले फ़र्ज़ पूरे कर लें ताकि इनको वो 9-10 की फजीलत भी हासिल हो जाए। ज़्यादा रोज़े तो मुसलसल भले फ़राइज़ रोज़े रखते जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे यानी कज़ा और मन्नत को नहीं मिलाएंगे, कज़ा और नफिल रोज़े इस तरह नहीं मनाएंगे, इनको अलग अलग ही रखना होगा। जहाँ दूसरा पहला सवाल हम जिसमें कहा था कि किसी जामिया में या जाकर वहाँ पैसे दे दे, तो ये हर मन्नत के बारे में नहीं है। ऐसे लोगों को कफ़ारा अदा करने से पहले ज़रूर किसी आलिम साहब, मुफ्ती साहब या दारुल तहरीर सुन्नत में राब्ता कर लें, शरई रहनुमाई ले लें कि इन पे वो कफ़ारा बनता ही कि नहीं बनता, क्योंकि उमूमन जो मन्नतें सामने आती हैं उनमें वो कफ़ारे वाली सूरतें नहीं होती, बहुत कम है कि कफ़ारे वाली सूरतें आती, वो मन्नत को ही पूरा करना उस पर लाजिम होता है। सिलसिले का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है और आखिर में हम मज़ीद 2 कॉल्स और ले लेते हैं इंशाअल्लाह। जी सुनाइए। मोहम्मद शरीफ केड़िया वाला से मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो लोग जूते उतार पहले मुहर्रम को जूते उतार देते हैं, क्या शर्म जायज है? अगर उन्होंने मन्नत मानी है तो फिर पूरी करनी चाहिए। वो ये मेरे सवाल है जनाब। जी मजीद कॉल हो तो सुना। मैं मोहम्मद गाजी जिला डेरा बुगटी बलोचिस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से सवाल है कि अगर आदमी कोई अपने रिश्तेदार या दोस्त के लिए मन्नत करे, अगर वो रिश्तेदार दोस्त मन्नत ना दे तो मुझे अपना वो रिश्तेदार का मन्नत मुझे वाजिब होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमारे रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर यकुम मुहर्रम से लेकर जूते उतार देते हैं, फिर ये जितने दिनों की भी मन्नत मानते होंगे तो वो फिर बरहाना पा नंगे पाँव रहते होंगे, इसमें तो बड़े मसाइल होते हैं। लग मन्नतें फजूल है, इसकी कोई हाजत नहीं, इसमें कोई सवाब वाला काम वाली ऐसी ये नहीं रोडों पर जी कीचड़ में गंदी जगहों पर होकर फिर ये अपने आप को अजियत देने वाली तकलीफ देने वाली बातें। तो ऐसी लग काम की मन्नत अगर किसी ने मानी भी है तो उसको ख़त्म करना चाहिए, उस पर अमल भी ना करें। नहीं फिर हुजूर ये भी तो देखें ना कि मस्जिद में ये आते होंगे तो वही फिर आलूदा पाँव जो होते हैं, अल्लाह करे ऐसी मन्नतें मानने वाले मस्जिद में आते भी हों और उम्मीद के आ भी जाएं तो ताकि इनको शरिया काम पता चले। तो बहरहाल अगर कोई इस तरह किसी के पाँव अगर नजिस हो चुके हैं, नापाक हो चुके हैं, तो उसका मस्जिद में इस तरह जाना जायज़ नहीं, पहले पाक किए जाएंगे। अपने दोस्त और रिश्तेदार से ऐसी मोहब्बत है कि उनके लिए मन्नत मानी, अब वो साथ नहीं दे रहे। ये खानदान में बहुत से खानदानों में ऐसा चलता है कि वो उसको आके बताते हैं हमने तुम्हारे लिए ये मन्नत मानी, अब तुम जाओ पूरी आप करें, अब पूरी करो। क्यों भैया, तुम्हारे इस काम के लिए मन्नत मानी थी, हम वहाँ पहुंचे थे, उस मज़ार पे गए तुम्हारे लिए। उमूमन ये मज़ार से मुतल्लिक इस तरह की मन्नतें होती हैं। तो बहरहाल जो वो मन्नत किसी और के मानने से किसी दूसरे पर लाजिम नहीं हो जाएगी। अगर वो खुद मानता है तो फिर एक अलग बात है, उसको भी देखा जाएगा कि वो शरई तौर पे दुरुस्त है कि नहीं है, और बाकी किसी के मानने से इस तरह नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम तरीन मालूमात मन्नत से मुताल्लिक अता फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये सिलसिला देखते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दीनी अहकाम की सही मालूमात इंशाअल्लाह आपको हासिल होती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ सीखा सुना इसे याद रखते हुए, इस पर अमल करते हुए इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।